پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کی بے شمار ہمارے اوپر نعمتیں ہیں، بلکہ اللہ کا قرآن مجید میں یہ ارشاد ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگ جاؤ تو تم اللہ تعالیٰ کی جتنی نعمتیں ہیں ان کا شکریہ ادا کرنا تو دور کی بات ہے، انہیں گن بھی نہیں سکتے۔ اور بے شمار چیزیں اللہ نے ہمیں ایسی عطا فرمائی ہیں کہ وہ ہمارے پاس ہیں، لیکن ہمیں یہ محسوس نہیں ہوتا کہ وہ نعمت ہے۔ میرے ایک بڑے ہی پیارے دوست ہیں اور دیرینہ میرے دوست ہیں کئی سالوں سے، ان کو اللہ تعالیٰ نے جو اولاد دی نا، اس اولاد میں سے جو بیٹیاں ٹھیک ہیں، بیٹے 9 سال تک ٹھیک رہتے ہیں، یعنی بھاگتے پھرتے ہیں، صحت ان کی ٹھیک ہوتی ہے۔ جب 9واں سال ان کا مکمل ہوتا ہے تو وہ بچے گرنے لگ جاتے ہیں، 5-6 مہینوں کے اندر اندر وہ بچے بستر پہ آ جاتے ہیں، اور اس کے بعد ان کا جسم جو ہے وہ دن بدن کمزور 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 کمزور، حتیٰ کہ پھر ان کو واش روم لے جانا پڑتا ہے، لانا پڑتا ہے، آہستہ 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 پھر ان کے اندر اگلے 5-6 سالوں میں منہ سے مکھی اڑانے کی طاقت بھی نہیں رہتی۔ گھر کے اندر جائیں تو 4 بچے ہیں، 4 پائیوں پہ ادھر لیٹیں ادھر لیٹیں ادھر لیٹیں، ایک کہتا ہے میرا پاسا تبدیل کر دیں، دوسرا کہتا ہے میرے منہ پہ تھوڑی سی خارش کر دیں، تیسرا کہتا ہے میری ٹانگ کو ذرا پاپا تھوڑا سا سیدھا کر دیں، چوتھا کہتا ہے کہ ذرا مجھے سرانا تھوڑا سا نیچے کر کے اوپر کو کر دیں۔ تو یہ آوازیں دن اور رات میں لگاتار آتی رہتی ہیں۔ وہ مجھے بتانے لگے، رات نا ہم بیٹھے مونگ پھلی کھا رہے تھے، یہ بڑے دھیان سے باتیں سنیں، ہم پتہ نہیں کون سی بھول میں ہیں اور پتہ نہیں ہم اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں۔ ہم میں سے اکثر ناشکرے ہیں، کہتے ہیں کہ کس نعمت کی بات کر رہے ہو، ہمارے پاس تو کوئی نعمت نہیں۔ یہ بات سن کے ذرا غور کریں کہ آپ کے پاس کتنی نعمتیں ہیں۔ رات ہم مونگ پھلی کھا رہے تھے تو وہ مجھے ایک لڑکا بیٹھا تھا میرا دوست وہاں، تو وہ ادب کے اندر مونگ پھلی کا دانہ جو ہے نا وہ کھول کے مجھے جب دینے لگا تو میں نے کہا کہ مونگ پھلی خود ہی توڑ کے کھانے کا مزہ آتا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیے، مونگ پھلی توڑ لینا کھول لینا یہ کوئی کام ہے میرے آپ کے لیے؟ روٹین کی بات۔ مونگ پھلی کے دانے کا چھلکا بہت نرم ہوتا ہے، اس کو ہاتھ سے یوں کریں تو وہ کھل جاتا ہے۔ تو میرا دوست کہنے لگا کہ اسی طرح ہم گھر مونگ پھلی کھا رہے تھے تو میں نے اپنے بیٹے کو مونگ پھلی کھول کے اس کے منہ میں دانہ ڈالا، تو اس میرے بیٹے نے مجھے کہا کہ بابا میرا یہ دل کرتا ہے کہ میں مونگ پھلی کا دانہ خود توڑوں، یہ میرے دل کی بڑی حسرت ہے۔ لیکن وہ بچہ مونگ پھلی کا دانہ توڑ نہیں سکتا۔ جو بندہ ہاتھ ہلا نہیں سکتا، سلام کے لیے ہاتھ اٹھا ہی نہیں سکتا، منہ سے مکھی نہیں اڑا سکتا، اس کا ہاتھ اٹھتا ہی نہیں ہے، تو وہ مونگ پھلی کا دانہ کس طرح مونگ پھلی کھولے گا؟ تو اس وقت وہ کہتا ہے کہ مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ خود بخود انسان اگر اپنے ہاتھوں سے مونگ پھلی کا دانہ توڑ لے یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور بیٹے کی حسرت یہ ہے کہ اس کا جی یہ چاہتا ہے کہ وہ مونگ پھلی اپنے ہاتھوں سے خود کھولے۔ میں آپ عمومی طور پہ تھبے کے حساب سے نہ شکرے ہیں، تھوک کے حساب سے
ہمیں اللہ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کچھ بھی نظر نہیں آتا. ان بچوں کو واش روم میں لے جانا اور واش روم سے لانا جتنا مشکل ہے نا، کہ جو بندہ سمجھ رہا ہو نا کہ میرے پاس کوئی نعمت نہیں ہے. میں اپنے دروس میں کہتا ہوتا ہوں کہ وہ ان بچوں کو ایک بار واش روم لے جائے، وہاں سے استنجا کروا کے پھر چارپائی پہ لا کے لٹا دے. ایک بار کر لے، بس زندگی میں ایک بار کر لے. میں یقین سے کہتا ہوں کہ وہ اللہ کی ناشکری نہیں کرے گا. وہ کہے گا کہ اللہ تو نے جہاں مجھے رکھا ہے اور جو چیزیں تو نے مجھے دی ہیں، اللہ تو نے مجھے اس آزمائش سے بچایا ہے. تیرے میرے اوپر جو احسان ہیں وہ دنیا میں کسی پہ بھی نہیں. لیکن اس کے باوجود وہ بڑے شکر گزار ہیں. دونوں میاں بیوی بڑے حوصلے والے ہیں. کبھی ترس نہیں سمیٹتے، کبھی اپنا دکھ نہیں روتے، کبھی وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم اس حالت میں ہیں. کبھی ان کے چہرے پہ مسکینی نہیں آئی. وہ اسے اللہ کی طرف سے ذمہ داری سمجھ کے نبھا رہے ہیں.